الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا قال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، جو معروضات میں آپ کی خدمت کے اندر گزارش کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لیں تاکہ میرا معافی ضمیر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، آدمی آئے، تو لازمی طور پر 3 سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ یہ مہمان کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آیا ہے، اور مہمان نے کہاں جانا ہے۔ جس طرح آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو ذہن میں یہ 3 سوال سامنے آتے ہیں، اسی طرح یہ کارخانہ کائنات بھی ایک مہمان خانہ ہے۔ اس مہمان خانے کے اندر جو انسان آیا فطرتی طور پر اس کے ذہن کے اندر 3 سوال پیدا ہوتے ہیں
کہ میں کیوں آیا، کہاں سے آیا اور میں نے کہاں جانا ہے۔ علماء کی زبان کے اندر اسے کہا جاتا ہے مبدا، میعاد اور معاد۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ مبدا کا معنی انسان کہاں سے آیا، کون اسے بھیجنے والا۔ میعاد کا معنی دنیا میں کیوں آیا، اس کی زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں۔ اور معاد کا معنی کہ دنیا کے بعد اس نے کہاں جانا ہے۔ ان آیات طیبات کے اندر اللہ رب العزت نے ان تینوں سوالوں کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ پہلا سوال کہ انسان کہاں سے آیا، یعنی کون ہے انسان کو بھیجنے والا، کون ہے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے والا۔ تو قرآن کریم نے جواب دیا اللہ خالق کل شیء، جہاں پورے کارخانے کائنات کا خالق اللہ ہے، وہاں انسان کو یہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور مقام پر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ تو مسئلہ واضح ہوا کہ ہمارے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پروردگار عالم نے کئی قسمیں اٹھائی، اور قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور مقام پر میرے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، کہ تجھے پیدا کرنے والا مٹی سے اللہ ہی ہے۔ تو ذہن کے اندر پہلا سوال ابھرا کہ کون ہے ہمیں دنیا میں بھیجنے والا، کون ہے ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں بنانے والا۔ تو قرآن کریم نے جواب دیا تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور سورۃ فرقان کے اندر پروردگار عالم نے عجیب انداز اختیار کیا، فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تمہیں اس ذات نے پیدا کیا جس کی حکومت صرف زمین کے اندر نہیں، آسمان میں بھی اسی کا تصرف چلتا ہے۔ خیر بہرحال سب سے پہلی چیز ہے مبدا، کہ انسان کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا۔ قرآن نے جواب دے دیا، مسئلہ سمجھا دیا کہ انسان تیرا خالق، تجھے بھیجنے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے دنیا کے اندر وقت کیسے گزارنا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے لیے اس رکوع کے اندر چند اصول بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا تمہاری زندگی گزارنے کا طرز یہ ہونا چاہیے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ انسان
تو زمین پر تکبر و نخوت کے ساتھ نہ چل، اے انسان تو دنیا کے اندر اکڑ کے نہ چل، بلکہ کامیاب اور عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ قابل قدر دوستو، ذرا میرے معروضات کی طرف آپ نے توجہ کرنا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تم سارے لوگ آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ ذرا غور کرنا بات پر، یہ جو مٹی ہے جب تک یہ پاؤں تلے روندی جاتی رہے اس کی تعریف ہوتی ہے کہ راستہ بہت اچھا تھا، کچا تو تھا لیکن کوئی گرد و غبار نہیں تھی، کوئی دھول نہیں تھی، یہ پاؤں تلے روندی جاتی رہے، تعریف ہوتی ہے۔ اور اگر یہ مٹی اڑ کر آنکھوں میں پڑے، کہتے ہیں کم بخت آنکھوں میں پڑ گئی۔ اگر یہ کپڑے پر پڑے، کہتے ہیں بدبخت نے کپڑے خراب کر دیے۔ معلوم ہوا مٹی تواضع کرے تو قابل تعریف ہے، ذرا اونچی اڑان اڑے تو لائق ملامت ہے۔ علماء فرماتے ہیں مٹی سے پیدا ہونے والا انسان تو بھی یاد رکھ، اگر تو تواضع کرے گا لوگوں کے اندر تیری عزت ہوگی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی و انکساری کرتا ہے اللہ دنیا و آخرت کے اندر اسے عزت بخشتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، پروردگار عالم فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ بچپن میں شعر پڑھا کرتے تھے کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان نے تکبر کیا، ابا واستکبرا، تکبر کیا۔ آج میرا چھوٹا سا بچہ جب قرآن کریم شروع کرتا ہے تو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کے ملائکہ نے تواضع انکساری کی، اللہ کے فرمان کے مطابق جھک گئے۔ آج چھوٹا سا بچہ حضرت جبرائیل کا نام لے گا تو کہے گا سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل کا نام لے گا سیدنا اسرافیل علیہ السلام۔ بہرحال پہلی چیز یہ ہے زندگی گزارنے کا اصول کہ زمین پر تکبر سے نہ چلو، اپنی چال کا دھیان کرو۔ اسے صوفیاء کی زبان میں کہا جاتا ہے نظر بر قدم۔ میرا گلا ٹھیک نہیں لیکن آپ بالکل ٹھیک ہیں، توجہ صحیح رکھیں۔ صوفیاء کی زبان میں کہا جاتا ہے نظر بر قدم، کیا ہے اللہ اللہ کرنے والا اپنے قدم پر نظر رکھ۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو چلتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھ، ادھر ادھر نہ دیکھ، کہیں تیری نظر فحش اور گندی جگہ پر نہ پڑ جائے۔ اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، نظر بر قدم کا معنی ہے کہ اپنے قدم پر نظر رکھ کہ تیرے قدم کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں اٹھ رہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک ہمارے بہت بڑے استاد گزرے ہیں، پڑھا رہے تھے تو ایک طالب العلم نے کہا استاد جی تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ طالبوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں نا، بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم دیا۔
حالانکہ تختی تو شروع ہوتی ہے الف سے، لیکن قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد، تو بسم اللہ میں با ہے، جبکہ تختی کے ابتدا کے اندر الف ہے۔ تو سوال بڑا دلچسپ تھا، تو استادوں نے کہا پھر اس کا جواب بھی خود دیجئے۔ اس نے کہا دیکھو الف اکڑ گیا، با لمبا پڑ گیا، تو اللہ پاک نے الف سے ابتدا نہیں کی، وہ تواضع کرنے والی با سے ابتدا کی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے جو تواضع کرے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا، اور جو تکبر کرے گا اللہ اسے ذلیل و رسوا فرمائیں گے۔ قابل قدر دوستو، ٹائم مختصر ہے، باتیں بہت ہیں۔ زندگی گزارنے کا دوسرا اصول فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جس طرح اپنی چال کی حفاظت کر، اسی طرح اپنی قیل و قال کی بھی حفاظت کر، تو اپنے قدم کی بھی حفاظت کر، اپنی زبان کی بھی حفاظت کر۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے، وہ زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ کہنے والے جو کچھ کہتے رہیں یا السلام علیکم کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے امت کو حکم دیا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، علی من عرفت ومن لم تعرف، جانتے ہو یا نہیں جانتے، جاننے والے کو تو سلام ہر کوئی کرتا ہے۔ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ جاننے والے کو بھی سلام کرو۔ اللہ والوں کی دوسری نشانی یا زندگی گزارنے کا دوسرا اصول قرآن نے بیان یہ کیا کہ سلام۔ انشاءاللہ العزیز جب ایماندار جنت میں جائیں گے اور اللہ کے ملائکہ منتظر ہوں گے، اللہ کیا فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ خَزْنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلام علیکم۔ جنت کی بولی بھی سلام ہی سلام ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جانتے ہو نہیں جانتے السلام علیکم کہو، سلام کرنے سے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کے دل کے اندر میرے متعلق بغض ہو، لیکن میں جب گزروں السلام علیکم، پھر آیا السلام علیکم، پھر گیا السلام علیکم، اسے ضمیر ملامت کرے گا کہ یار میں تو اس کی برائیاں کرتا ہوں اور یہ آتے جاتے مجھے السلام علیکم کہتا ہے۔ اللہ تعالی سلام کی برکت سے جدائی کو محبت کے ساتھ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ حضرت ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے کے اندر اسے جن مل گیا۔ اب یہ بیچارہ ڈرا، جن کے خونخوار دانت، وحشتناک آنکھیں، ڈراؤنی شکل، یہ بڑا ڈرا، اب کیا کروں؟ اس نے کہا مامو جان السلام علیکم۔ تو بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا آج میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا، لیکن ماموں کی برکت سے اور سلام کی برکت سے اب میں تیرے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب شیطان جن سلام سے مطیع بن جاتا ہے، اگر آپ ایک انسان کو سلام کرو گے تو وہ کیسا آپ کے ساتھ صحیح تعلق نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندگی گزارنے کا تیسرا اصول فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے
محمد عمر غافل سویا ہوا، میرا بیٹا غفلت میں سویا ہوا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات مصلی پر گزرتی ہے۔ اللہ نے امام الانبیاء اور سید الکونین کے صحابہ کو بیان کیا جب فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، میرا محبوب جب رات کی تاریکی کے اندر آپ اور آپ کے یار میری دربار میں کھڑے ہوتے ہو، ان ربک یعلم۔ آج استاد عبادت کرتا ہے، شاگرد غافل ہے، پیر عبادت کرتا ہے، مرید غافل ہے، والدین عبادت کرتے ہیں، اولاد غافل ہے، یار عبادت کرتا ہے، تعلق دار غافل ہیں، لیکن قربان امام الانبیاء کی تربیت کے اوپر کہ رات کے وقت آقا بھی خدا کی دربار کے اندر، غلام بھی اللہ کی دربار کے اندر۔ فرمایا اصول کیا ہے تمہاری زندگی گزارنے کا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات مصلی پر گزرتی ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا پچھلا پہر اٹھنے کے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن وقت ایسا مزیدار ہوتا ہے، ادھر سے آدمی مانگتا جاتا ہے، ادھر سے میرے اللہ دیتے جاتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ علاقے کے بادشاہ نے حضرت کی خدمت کے اندر رکا لکھا کہ حضرت آپ کے پاس کثرت سے مہمان آتے ہیں، بڑے زیادہ مہمان آتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں جناب کی آمد کچھ نہیں، لہذا علاقہ نیم روز ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں، ہدیے میں دیتے ہیں۔ جس طرح یہ ہمارا علاقہ نا کوٹ ادو، نام ہے دائرہ دین پناہ، نام ہے سیناما، اس علاقے کا نام تھا نیم روز۔ ہم یہ نیم روز کی حکومت یہ ضلع آپ کو دیتے ہیں، یہاں کی آمد اٹھائیے اور فقراء پر خرچ کریں۔ ویسے اردو کے اندر نیم روز کا معنی ہوتا ہے دوپہر کا ٹائم، دن کا وقت۔ توجہ فرمانا، نیم روز کا معنی ہوتا ہے دوپہر کا ٹائم، دن کا وقت۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ آپ کی بہت عنایت کہ تم نے فقیر کی طرف توجہ کی، لیکن جب سے نیم شب کی دولت میسر آئی ہے، نیم روز کی ضرورت نہیں رہی۔ نیم شب کا معنی رات کے پچھلے حصے کے اندر اٹھ کر اللہ کی خدمت کے اندر مانگنا۔ اور میں آپ کو آپ بیتی بتاتا ہوں، ہمارے مدارس کے اندر ایسا وقت آتا ہے تنخواہ نہیں ہوتی، ایسا ٹائم آتا ہے سبزی کے پیسے نہیں ہوتے، وقت آتا ہے بجلی کا بل کے پیسے نہیں ہوتے، کٹنے کو ہوتی ہے بجلی۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں اللہ کے سامنے مانگو، اللہ تبارک و تعالی ہی سننے والے ہیں۔ ابا جی کہتے تھے لوگوں سے مانگتے ہو ایک ہاتھ کے ساتھ اور اللہ سے مانگا جاتا ہے دو ہاتھوں کے ساتھ۔ اب تم بتاؤ ایک ہاتھ میں مال زیادہ ملتا ہے یا دو ہاتھوں سے زیادہ ملتا ہے؟ جب بچے روتے ہیں اس رونے میں جو مزہ آتا ہے اللہ کی دربار کے اندر، وہ دولت اور پیسے کے ہوتے ہوئے لطف و مزہ نہیں آتا۔ کیسے زندگی گزاریں؟ عاجزی کے ساتھ۔ کیسے زندگی گزاریں؟ زبان کی حفاظت کے ساتھ۔ کیسے زندگی گزاریں؟ رات مصلی کے اوپر۔ پروردگار عالم نے زندگی گزارنے کا چوتھا طریقہ ہمیں بتایا
کہتے ہیں نا لیل و نہار، رات کے احکامات تو بیان ہو گئے کہ رات کے وقت تم مصلی پر گزارو، اب آ گیا تمہارا دن، دن کے اندر تمہارے ہاتھ میں پیسے آئیں گے، تمہارے ہاتھ میں ٹکا آئے گا، تمہارے ہاتھ کے اندر دولت آئے گی، تو خیال کرنا اس دولت کو بے جا خرچ نہ کرنا، اس کو آوارہ جگہ پر خرچ نہ کرنا، اور اس کے خرچ کے اندر بخل بھی نہ کرنا۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، یہ وہ لوگ ہیں کامیاب جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اصول بتایا دن تم نے کس انداز کے اندر گزارنا ہے۔ قربان جاؤں قرآن کے اوپر، قرآن کریم نے کس انداز میں ہمیں نصیحتیں کی ہیں۔ یاد رکھو میں غلط نہیں کہہ رہا، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا استاد، ہمارے رشتہ دار اس انداز میں ہماری تربیت نہیں کر سکتے جس تربیت کے اندر قرآن، جس انداز کے اندر قرآن و حدیث مومن کی تربیت کرتا ہے۔ شریعت نے صدقات کے فضائل بیان کیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہائے میرا اللہ، میں تیری رحمت پہ قربان جاؤں، فرماتے ہیں تم میرے رزق جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اسی سے میرے نام پر خرچ کرو، ہے تو وہ میرا، تم خرچ کرو گے میں تمہیں ڈھیر سارا اجر عطا کروں گا۔ بھئی میں نے آپ کو رومال دیا، آپ نے واپس مجھے رومال دے دیا تو کیا ہوا؟ میری چیز تھی میں نے واپس لے لی، یہ رزق اللہ کا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تم میرا رزق پھر مجھے دو، میں اللہ اس کے بدلے کے اندر تمہیں اجر و ثواب عطا کروں۔ دن کو کاروبار کر رہے ہو، پریشانی آ گئی، گھاٹا آ گیا، تکلیف آ گئی، پیسہ ڈوب گیا، پھر میں اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، دکھ کے اندر بھی اللہ کو پکارتے ہیں، سکھ کے اندر بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ کہیے زبان سے ایک مرتبہ اللہ۔ دکھ کے اندر بھی کسے یاد کرنا چاہیے بولو، اور سکھ کے اندر بھی کسے یاد کرنا چاہیے؟ امام الانبیاء نے آپ کو اور مجھے، قرآن کریم نے آپ کو اور مجھے اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ادعوا ربکم، اپنے اللہ سے مانگو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی دعائیں سن کر آپ حیران ہوں گے۔ ایک دفعہ حضور عرض کر رہے ہیں اللہم الہی انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی امرک عدل فی قضاک۔ کاش آپ ترجمہ سمجھتے کہ کتنی انکساری کر رہا ہے کائنات کا بادشاہ، کتنی عاجزی کر رہا ہے دونوں جہانوں کا سردار، کتنی عاجزی کر رہا ہے آمنہ کا لال، کتنی عاجزی کر رہا ہے عبداللہ کا لخت جگر، کتنی عاجزی کر رہا ہے خاتم الانبیاء۔ اللہم الہی انا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدے کا، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن آماتی کا، اللہ میں تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ یعنی سرائقی دن نرندہ ترجمہ تھی سی اللہ میں 7 پیڑھیاں تیرے دردہ نوکرہ، میرا ابا تیرا، میری اماں تیری، میں تیرے کلو منگن والا۔ الہی انا عبدک وابن عبدک وابن آمتی کا ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، ماضٍ فی امرک، میرے ایک ایک بال کے اندر اللہ تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاک، یہ بڑا عجیب جملہ ہے، اللہ میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں۔ کوٹندو کے دوستو،
جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر اس گنہگار کی زبان سے اپنے دین کو سننے والوں، امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں عادل فی قضاؤک، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ یہ مقام خواص کا ہوتا ہے، اللہ جس طرح تو راضی میں راضی۔ چہرے سے خون بہہ رہا ہے میدان طائف کے اندر، اللہ میں راضی۔ پاؤں تلے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اللہ میں راضی۔ شعب ابی طالب کے اندر محاصرہ ہے، اللہ میں تیرے اوپر راضی۔ ماں باپ کا گھر مکہ چھڑوایا جا رہا ہے، اللہ تو راضی میں راضی۔ یعنی سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ امام الانبیاء اور اولیاء صالحین کبار کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہر رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ جس طرح تو راضی ہے میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ نبی کریم بدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میدان بدر کے اندر امام الانبیاء کی دعا کیا ہے؟ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، کسی غیر سے نہیں مانگا، ہر حال میں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اللہ پاک میں نے اپنی زندگی کی پونجی تیری دربار میں کھڑی کر دی ہے، اگر آج یہ لوگ ختم ہو گئے کل تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رحمت سے آواز آتی ہے میرا محبوب اتنا کیوں عاجزی و انکساری کر رہا ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کب تو نے مانگا ہے میں نے نہیں دیا، کب تو نے دامن پھیلایا ہے میں نے خالی لوٹایا ہے، کب تو رویا ہے میری رحمت نے تیرے آنسو نہیں پوچھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اقبال کی تحقیق کے مطابق وہ کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تدبیریں۔ اولیاء اللہ کس طرح زندگی گزاریں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، سکھ ہو تو بھی اللہ سے مانگنا ہے، دکھ ہو تو بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ بات آ رہی ہے ذہن میں؟ حضرت ابھی پیدا نہیں ہوئے والد فوت ہو گئے، گٹھنوں چلنے لگے امی فوت ہو گئی، آٹھ سال کے قریب عمر ہے دادا فوت ہو گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ بچپن میں اللہ حضور کو یتیم کر رہا ہے، یہ پیچھے کچھ حکمتیں ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ماں کو کہتے ہیں ماں مجھے جوتا لے کر دو، باپ کو کہتے ہیں ابو مجھے کپڑے لے کر دو، دادا کو کہتے ہیں ابو مجھے مٹھائی لے کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب بچپن سے میرے دروازے کے مانگنے کا عادی بنے، اسے جوتا چاہیے مجھے کہے، اسے کپڑا چاہیے مجھے کہے، جب آج مجھے پکارے گا کل بدر کی سختیوں کے اندر میری طرف دیکھے گا، اگر آج مجھ سے مانگے گا تو کل احد کے میدان کے اندر مجھ سے مانگے گا۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، قرآن کریم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا ایک طریقہ یہ بھی ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال کے اندر ایک سے ہی مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، بیت اللہ بن گیا تو ربنا، اولاد کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ربنا، اللہ تو قبول کر۔ بیت اللہ بننے کے بعد حضور کو مانگا تو ربنا۔ قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے، دکھ ہو اللہ سے مانگو، سکھ ہو اللہ سے مانگو۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کو کوئی خوشی نصیب ہوتی تو بھی اللہ کے ہاں سجدہ شکر ادا کرتے، اور اگر کوئی تکلیف آتی تو بھی اللہ کی دربار کے اندر عجز و نیاز کے ساتھ عرض کرتے اللہ مہربانی کر امت کے حال پہ کرم نوازی فرما دے۔
کس سے مانگنا چاہیے؟ بزرگوں نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک سائل ہارون رشید کی خدمت میں آیا کہ کچھ ٹکا پیسہ ایک نیک بادشاہ ہے مانگوں، لے آؤں، گھر کا گزر اوقات ہوگا۔ رات کو پہنچا، دربان سے پوچھا کہ کہاں ہے بادشاہ؟ انہوں نے کہا وہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جب اندر جا کر دیکھا تو ساری رات ہارون رشید کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور مانگ رہا ہے۔ یہ دیکھتا رہا منظر۔ صبح نماز ہوئی، دربار لگا، دربان نے گزارش کی کہ حضور سب سے پہلے آپ کی خدمت کے اندر آج کا سائل یہ ہے، یہ رات سے آپ کی خدمت کے اندر سوال کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، توجہ سے سننا۔ سائل کو بلایا، فرمایا جی بولو۔ اس نے کہا جی میں بعد میں عرض کروں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ ساری رات تم کس سے مانگتے رہے ہو؟ ساری رات تم کس سے مانگتے رہے ہو؟ تو ہارون رشید نے کہا میں اپنے اللہ سے مانگتا رہا۔ بس یہ سن کر وہ سائل واپس جانے لگا۔ ہارون رشید نے آواز دیو، دور کا مسافر رات سے آیا ہوا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اپنی عرضی پیش کر، اپنا سوال پیش کر۔ اس کے آنسو نکل گئے۔ اس نے کہا میں بڑے مغالطے میں تھا، غلطی سے یہاں آ گیا، میں تو آپ کو بادشاہ سمجھ کر آیا تھا، لیکن یہاں پتہ چلا کہ آپ بھی بھکیاری ہیں کسی کے دروازے کے، تو پھر جہاں سے آپ مانگتے ہیں میں اسی سے کیوں نہ مانگوں؟ دنیا سے مانگو گے مذاق اڑائے گی دنیا، دنیا سے مانگو گے تانے دے گی دنیا، دنیا سے مانگو گے ایک دفعہ ملے گا، دو دفعہ ملے گا، تین دفعہ ملے گا، آخر پیشانی پہ شکن آ جائے گی۔ آج یہ خدا کی دربار کے اندر مانگے، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے کے اندر کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسی دربار ہے اگر تم نہ مانگو تو اللہ تبارک فرماتے ہیں اچھا میرا دروازہ چھوڑ کر کہاں جائے گا، مجھ سے نہیں مانگتا، تجھے کون ہے دینے والا؟ اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا ایک اور اصول یہ بتایا کہ تم زندگی اس طرح گزارو، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، دنیا کے اندر فساد نہ کرو، دنیا کے اندر قتل و غارت نہ کرو، دنیا کے اندر فساد برپا نہ کرو، نہ حق قتل نہ کرو الا بالحق۔ ہاں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے عدالت بدلے کے اندر اس کو قتل کرے گی، لیکن تم نے قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لینا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے زندگی گزارنے کا یہ اصول بتایا، قتل نہیں کرنا۔ مسلمانوں، میں صبح مفتی صاحب کو اپنے بیٹے محمد کو کہہ رہا تھا قرآن سمجھ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کوئی سمجھانے والا ہو۔ فرمایا قتل نہ کرو، قتل کرنے کے فوراً بعد دوسری نصیحت یہ کی کہ دنیا کے اندر رہو لیکن ولا یظنون، زنا نہ کرو۔ یہ دونوں ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ قتل کرنے سے جان ختم ہو جاتی ہے اور زنا کرنے سے انسان کی آن ختم ہو جاتی ہے، بے عزت ہو جاتا ہے۔ قتل بھی فساد فی الارض ہے اور آبروز ریزی کرنا یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، نوجوانوں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، سن رسیدہ بزرگوں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ زنا ایک قرض ہے۔
اگر میں کسی کی عزت اجاڑوں گا میری عزت اجاڑی جائے گی، اگر میں کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ موبائل پر گپے مار رہا ہوں تو یقین کیجئے اسی وقت آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی کوئی محو گفتگو ہوگا۔ سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم نے بعض جانوروں کی بولیوں کا ترجمہ ہمیں بتایا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں نا، یہ طوطا ٹائیں ٹائیں کر رہا ہے، اللہ والوں کو پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تیتر بولتا ہے، ہم تو کہتے ہیں تیتر بول رہا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ نصیحت کر رہا ہے، کما تدین و تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضرت پاک نے فرمایا ایک ایسا پرندہ بھی ہے جب وہ بولتا ہے تو اپنی بولی کے اندر کہتا ہے سبحان من زین الرجال باللحا، ہائے ہائے، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی کے ساتھ، والنساء بالزوائب، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو عظمت بخشی گندے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ کھلے بال نہ، ہاں اس لفظ پہ ذرا غور کرنا، بالزوائب، زوائب کہتے ہیں بالوں کو مینڈیاں بنانا۔ جس طرح ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہماری ماں ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو بالوں کے اندر گوندتی تھی، یا آج ہماری باحیا پٹھان خواتین وہ اپنے بالوں کو گوندتی ہیں، تو وہ پرندہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو عزت بخشی داڑھی کے ذریعے اور جس نے عورتوں کو عزت بخشی زوائب کے ذریعے، گندے ہوئے بالوں کے ذریعے۔ بڑی عجیب نصیحت ہے۔ فرمایا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی عجیب چیز ہے۔ آج جھوٹی گواہی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ٹکے سیر ایسے آپ کو عدالت کے اندر لوگ ملیں گے جو جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ قرآن کریم کی ترتیب دیکھو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ جس طرح قتل سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، زنا سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، جھوٹی گواہی سے بھی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم کبائر کا ذکر کر رہے تھے، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں۔ سنیے ذرا توجہ سے، آپ یوں ٹیک لگے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور 3 مرتبہ کہا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ وشہادت الزور، وشہادت الزور، وشہادت الزور، بڑا گناہ ہے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا۔ سچ کڑوا ہے لیکن معال کے اعتبار سے فائدہ ہے، نتیجہ اچھا نکلے گا۔ آج سے کئی سال قبل میں نے آپ کی خدمت کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ انڈیا کے اندر ایک شہر ہے کاندھلا، ہمارے شیخ ہست مولانا برکت العصر تبلیغی نصاب کے لکھنے والے مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کاندھلا ایک شہر ہے۔ وہاں ایک پلاٹ پر جھگڑا تھا مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا۔ سن رہے ہو؟ مسلمانوں کا، ہندو کہتے ہیں ہمارا پلاٹ ہے، مسلمانوں نے کہا ہمارا پلاٹ ہے۔ کیس عدالت کے اندر جج انگریز تھا،
مسلمانوں نے کہا اگر ہمیں یہ پلاٹ مل گیا ہم یہاں مسجد بنائیں گے، ہندو نے کہا اگر ہمیں مل گیا ہم یہاں مندر بنائیں گے۔ یعنی پہلے ذات کا جھگڑا تھا، اب مسلکوں کا جھگڑا ہو گیا۔ جج بڑا حیران کہ کیا فیصلہ کروں۔ آخر اس کے پاس ہندو گئے، انہوں نے کہا جج صاحب ہمارے شہر میں ایک مسلمان مولوی رہتا ہے مفتی الہی بخش، اس کو بلاؤ، وہ سارے حالات جانتا ہے، اس سے پوچھ لو جو وہ کہے ہم مان لیں گے۔ جج نے مسلمانوں کو بلایا کہ کیا تم مفتی الہی بخش کی بات پہ راضی ہو جاؤ گے؟ وہ تو بغلے بجانے لگے، جی بالکل بالکل بالکل۔ حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ جج نے پوچھا کہ آپ اس پلاٹ کو جانتے ہو؟ فرمایا ہاں میں سب سے بوڑھا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں شاید یہ مدعی پارٹیاں بھی نہ جانتی ہوں۔ حضرت بتائیے یہ پلاٹ کس کا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا سچی بات یہ ہے کہ یہ پلاٹ ہندو کا ہے، یہ پلاٹ ہندو کا ہے۔ کیا وہ اس کے اوپر مندر بنا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ان کی ملکیت ہے تو جو بنائے۔ جج نے فیصلہ لکھا، اور فیصلہ لکھا ہندو کے حق کے اندر۔ توجہ فرمانا کہ دونوں فریق مفتی الہی بخش کی بات پر رضامند ہو گئے تھے۔ مفتی صاحب کی گواہی کے مطابق یہ پلاٹ ہندو کا ہے۔ آگے اس نے ایک سطر لکھی، لیکن اس پورے فیصلے کے اندر جو کچھ میں نے سماعت کی، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان یہ مقدمہ ہار گئے ہیں، لیکن اسلام یہ مقدمہ جیت گیا ہے۔ مسلمان ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا ہے کہ 14ویں صدی کا ایک مسلمان اپنے پیغمبر کی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جھوٹی گواہی نہیں دینی، اللہ کا قرآن کہتا ہے جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ تو عرض کر رہا ہوں 3 باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کہاں سے آئے۔ قرآن نے کہا تم اللہ کی طرف سے آئے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاریں، تو یہ میں وہ اصول بیان کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کہ شریعت نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ یہ بھی اصول ہے کہ اگر رزق مانگنا ہو تو بھی اللہ سے مانگو، اور اگر اولاد مانگنی ہو تو بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ والوں کا طرز یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرا گلا ساز نہیں ہے لیکن آپ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ذرا محبت سے بولے ہمیں بیٹا دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ رب کی مرضی بیٹیاں دے، رب کی مرضی بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اس کی مرضی جوڑے جوڑے دے، اس کی مرضی نہ دے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی لگائی ہوئی مہر کو نہیں توڑ سکتی۔ غیر اللہ کے نام کی منت، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے، غیر اللہ کے نام پر جا کر بیٹا بیٹی مانگنا، قابل قدر دوستو یہ تمہارے قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ سید الکونین کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بیٹا بھی اللہ دیتے ہیں، بولو بیٹی بھی اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت توسوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، بڑے مزیدار، سیانے، دانا۔ ہماری اتنی زندگی نہیں ہے جتنی ان کی سٹیج تھی، کم از کم 75 سال وہ سٹیج پر اللہ کا دین بیان کرتے رہے۔ حضرت کچھ عرصہ سنجر سیدہ پڑھاتے رہے ہیں،
فرماون لگے کہ سنجر سیدے وچوں چند لڑکے تبلیغی جماعت چلے گئے. یہ چلا لاون دے بعد جو ول واپس ہے ڈٹھوں نے وسطی دیا چند بیبیاں چوری شوری کٹ کے تے چاہ تے کٹھا تھے ویاں ہن تا پڑے وے سیب دیا انہیں چھوڑے پوچھے ماشاں کڈے ویاں پہ وے وہ آخیا با منت من آیا سے فلانے جل ہوٹے دی کہ وہ منت لہاوڑ ویاں پہ ہیں. منت من آیا سے جلوٹا جان دے ہوئے نا جال دا جلوٹا درخت جلوٹے دی منت من آیا سے کہ وہ لہاوڑ ویاں پہ ہیں. اے ہن بڑھڑا جوان گھر والا ہے تے ماں کو کہا کہ اماں دیکھ تا صحیح فلانی ماسی دا حال ہن اے نام مراد جلوٹا ہی بال دیں دے. انہیں زبان جو لفظ نکلیا کہ نام مراد جلوٹا ہی بال لیں دے. بڑھڑی آکھیا میرا پتر مندے نہیں کٹھی دے تو سائیں تا ہوں دے دیتے ہوئے بے بھئی تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تُسا کہندے دیتے ہوئے وے تو کو پتر کہیں دیتن تو دھیاں کہیں دیتن کارخانہ کائنات دے اندر دھی پتر کہندے قبضہ قدرت چے. اللہ سی فرمے دے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکور. دنیا کی لاکھوں باتیں اللہ کے قرآن کی حقانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور سید الکونین کی زبان مقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو میں نے گزارش کی ہے جب کوئی مہمان کسی کے پاس جاتا ہے تو 3 سوال ذہن میں ابھرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا, یہ کیوں آیا, یہ کہاں جائے گا. جب کارخانہ کائنات کے اس مہمان خانے کے اندر ہم آئے تو فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھیجنے والا کون ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شے, سب چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, تمہارا خالق بھی اللہ ہے, تمہیں اللہ نے بھیجا ہے. اب دوسرا سوال تھا کہ زندگی کیسے گزاریں. یہ میں نے 10 اصول بیان کیے کہ زندگی گزارنے کے یہ طریقے ہیں. تکبر نہ کرو, رات کو اللہ کی دربار کے اندر سجدہ ریز ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ. اب آخری بات ہے کہ معاد یا اللہ ملے گا کیا. اللہ فرماتے اولئک یجزون الغرفۃ, تم نیکیاں کر کے آؤ میں تمہیں جنت کے اعلیٰ مکانات سے نوازوں گا. تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور اس گناہگار کو اپنی جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالی زندگی شریعت کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے ساتھ توحید خالص کا رشتہ نصیب فرمائے, اپنے پیغمبر کے ساتھ اطاعت و محبت کا رشتہ نصیب فرمائے. اللہ صحابہ و اہل بیت کے دروازے کی نوکری نصیب فرمائے اور سچے اولیاء و علماء کا اللہ تعلق نصیب فرمائے. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ کی اور اس گناہگار کی حفاظت فرمائے. اللہ میرے شہر کی حفاظت فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہیں پڑھ